کیا بات ہے بھائی. اس سے ملنا ملانا بری بات ہے. اچھا محفل مرتضیٰ میں جو آتے نہیں، محفل مرتضیٰ میں جو آتے نہیں، کیا کہنے ان کے گھر آنا جانا بری بات ہے. کیا کہنے بھائی وہیب الدین، کیا بات ہے بھائی. ماشاء اللہ. محفل مرتضیٰ میں جو آتے نہیں، محفل مرتضیٰ میں جو آتے نہیں، ان کے گھر آنا جانا بری بات ہے. اچھا بھائی، آنا جانا بری بات ہے. ٹھیک ہے بھائی. سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی، اس پر انگلی اٹھانا بری بات ہے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ہے یہ ذکر علی، سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی، کیا بات ہے بھائی. اس پر انگلی اٹھانا بری بری بات بات ہے. ہے. بری بات ہے. اس پر انگلی اٹھانا بری بات ہے. اچھا بھائی. موت کے منہ میں سرکار کورین کو موت چھوڑ کے کر بھاگ جانا بری بات ہے. کیا بات ہے بھائی، کیا کہہ دیا آپ نے بھائی، موت ماشاء کے منہ اللہ. میں سرکار کورین کو کونین کو. کونین کو چھوڑ کر بھاگ جانا بری بات ہے. ہوں. جس کو محفل سے اپنی اٹھا دے نبی، جس کو محفل سے اپنی اٹھا دے نبی، اس کو دل میں بٹھانا بری بات ہے. کیا بات ہے بھائی. سے اپنی اٹھا دے نبی. اس کو دل میں بٹھانا بری بات ہے. کیا بات ہے بھائی. جو بھی غازی کا پرچم اٹھاتے نہیں، جو بھی غازی کا پرچم اٹھاتے نہیں، ان سے ہاتھ ملانا بری بات ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ بھائی. واہ بھائی عامر، واہ بھائی، ماشاء اللہ، بری بات ہے. ماشاء اللہ. وقت دفن پیغمبر جو غائب رہے، وقت دفن پیغمبر جو غائب رہے، وقت دفن پیغمبر جو غائب رہے، ان کی میت اٹھانا بری بات ہے. واہ واہ کیا بات ہے واہ بھائی، بے شک بے شک. واہ واہ. وقت دفن پیغمبر جو غائب رہے، وقت دفن پیغمبر جو غائب رہے، ان کی میت اٹھانا بری بات ہے. ان کی میت اٹھانا بری بات ہے بھائی، صحیح بات. عزم سجاد کہتا ہے سجاد سے، عزم سجاد کہتا ہے سجاد عزم سجاد کہتا ہے سجاد سے، خوف سے سر جھکانا بری بات. عزم سجاد کہتا ہے سجاد سے. بہت اچھا بھائی. عزم سجاد سے پڑھیے. عزم سجاد کہتا ہے سجاد سے، عزم سجاد کہتا عزم ہے سجاد کہتا ہے سجاد سے، خوف سے سر جھکانا بری بات واہ ہے. واہ. خوف سے خوف سے سر جھکانا بری بات ہے. بری بات. صبح کے لیے تحفہ غم لاتی ہے زینب، صبح کے لیے تحفہ غم لاتی ہے زینب، ہر بے صفت نبی سوئے وطن آتی ہے زینب، بے صفت نبی سوئے وطن جاتی ہے زینب، ہر جو پوچھتا ہے بھائی کو شرماتی ہے زینب، ارے منہ کر کے بقیہ کو یہ چلاتی ہے زینب، منہ کر کے بقیہ کو یہ چلاتی ہے زینب، ارے اماں کہو منہ کس کو دکھاؤں میں بتاؤ، ارے سب پوچھتے ہیں بھائی کو اور بھائی حیران میں، سب پوچھتے ہیں بھائی کو اور بھائی حیران میں، ایسی نہ جدائی ہو کسی بھائی بہن میں، بھائی رہے جنگل میں بہن آئی وطن میں، بھائی رہے جنگل میں
بہن آئی وطن میں، ارے جس وقت گلا کٹتا تھا ماں جائے کرن میں، جس وقت گلا کٹتا تھا ماں جائے کرن میں آپ کو چلاتی تھی اس رنج و محن میں آپ کو چلاتی تھی اس رنج و محن ارے وہاں تو نہ سنی آپ نے فریاد ہماری ارے اب لٹ کے یہاں آئی ہوں دو داد ہماری ارے اب لٹ کے یہاں آئی ہوں دو داد ہماری ارے زینب کی تیر تو تھی مرکدے زہرا سے یہ گفتا ارے سغرا کو خبر مختلف آتی تھی ہر بار ارے کہتا ہے کوئی ہے نہ وہ لشکر نہ علمدار ارے کہتا ہے کوئی ہے نہ وہ لشکر نہ علمدار ارے سب وارثوں میں زندہ ہے ایک عابد بیمار سب وارثوں میں زندہ ہے ایک عابد بیمار ارے دل ٹکڑے ہوا جاتا ہے ہر ایک خبر سے ارے زہرا کی طرح وہ بھی نکل آئے نہ گھر سے زہرا کی طرح وہ بھی نکل آئے نہ گھر سے زہرا کی طرح وہ بھی نکل آئے نہ گھر سے القصہ چلی ایک طرح مادر عباس پر دل میں تھے 100 طرح کے اندیشہ و وسواس ارے سر ننگے بشیر اس طرح آتا تھا بسد یا ارے سر ننگے بشیر اس طرح آتا تھا بسد یا ارے دیکھا جو جلال ان کا لگا کہنے وہ بے ارے دیکھا جو جلال ان کا لگا کہنے وہ بے ارے سیدانیوں کی شانوں شکوا نہیں زب ہے ارے پر گھر سے نکل آنا قیامت ہے غضب ہے پر گھر سے نکل آنا قیامت ہے غضب ہے ارے یہ کہہ کے لگا پیٹنے منہ اپنا وہ ناشا ارے عباس کی ماں سے کہا کیوں کرتا ہے پریا ارے وہ بولا کہ عباس علی آئے مجھے ارے تم قاصد صغرا ہو تو میں ہوں قاصد سجا ارے تم قاصد صغرا ہو میں ہوں قاصد سجا عابد کا پرستادہ میں آیا ہوں ادھر کو ارے جو پوچھنا ہے پوچھ لو جاتی ہو کدھر کو جو پوچھنا ہے پوچھ لو جاتی ہو کدھر کو ایک روز کہا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد سبحان اللہ ماشاء اللہ صغرا جو پرا
سے ارے نت اٹھ یہی کہتی تھی ارے نت اٹھ یہی کہتی تھی نسیم سحری سے اے باد صبا مرتی ہوں جگرے جگری سے اے باد صبا مرتی ہوں درد جگری ارے مل جائے تو ارے مل جائے تو کہیو میرے بابا سفری سے ارے مل جائے تو کہیو میرے بابا سفری سے ارے نرگس کے طرح چشم سوئے در نگراں ہے نرگس کی طرح چشم سوئے در نگراں ہے جلداؤ کے ہستی کا چمن سر پہ خزاں ہے بے چین تھی سونا جزاک اللہ بھائی ماشاء اللہ بہت اچھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اوپر بیٹھ کے پڑھیے نا اللہم صلی علی محمد والے محمد ادھر یہ بیچ میں روزمرہ کے کاموں پر جی بے شک واپس آ چکے ہیں اور اسی طریقے سے یہ ایام بھی سوا 2 مہینے کا جو ختم ہو جائے گا اور ہر چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے زیادہ وقت نہیں لوں گا میں آپ کو بس ایک چند کتاب اور سامع کلام پھر اس کے بعد جناب عامر صاحب ہم بھی زیادہ وقت نہیں لیں گے 10 منٹ نفس نفیس جی ایک صلوات کے ساتھ محمد وآل محمد محمد کہ شبیر میرے سینے میں شبیر میرے سینے میں دلگیر تیرا غم شبیر میرے سینے میں دلگیر تیرا غم شبیر میرے سینے میں دلگیر تیرا غم اس کائنات میں میری جاگیر تیرا غم کیا کہنے ہر ایک رنج و غم کا مداوا غم حسین ہر ایک رنج و غم کا مداوا غم حسین ہر ایک ستم رسیدہ کو اکثیر تیرا غم یہ ہمارا ماننا ہے کہ تمام مصیبت و پریشانیوں میں آپ بالکل بالکل بے شک تمام مظلوم کو ہر ایک ستم رسیدہ کو اکثیر تیرا غم اور اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حالانکہ کچھ تعداد تو نہیں ہے اور یہ پہلے بھی آپ لوگ سن چکے ہیں. بسم اللہ. پہلا سن تو ہم 1400 سالوں سے رہے ہیں. بالکل صلوات کہ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا. گرو ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا. کیا کہنے مرتبہ نہ ملا. کیا بات ہے. ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا. کیا بات ہے بھائی. حسین ملا
सिरे हुसैन मिला है यजीद को, लेकिन क्या कहने झुका हुआ न ये मिला। है है कि फिर भी झुका हुआ। हाय हाय, क्या कहने भाई, झुका हुआ न मिला। है क्या, बहुत अच्छा, झुका हुआ नहीं मिला। वाह बहुत वाह अच्छा शेर है। सुभान अल्लाह भाई, वाह 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 वाह। और एक सलाम उठाए नज़्म पे कुरान एहतमाम के साथ, उठाए नज़र नज़्म पे आज भी एहतमाम के साथ। गौर करें कि उठाए नज़्म पे कुरान एहतमाम के साथ खड़े हैं लोग अभी भी अमीर शाम के साथ, क्या बात है भाई। खड़े हैं लोग अभी भी अमीर शाम के साथ, और कहीं सबील कहीं आंसुओं की शक्ल लिए फरात बहती है आज एक तशनकाम के साथ। हाय हाय और यजीद आज भी दरबार की हदों में असीर, यजीद आज भी दरबार की हदों में असीर। वाह 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 वाह, बेशक हुसैन जिंदा है, क्या बात आज है। भी दरबार की हदों में असीर, और हुसैन आज भी आज़ाद है अवाम के साथ। बेशक सुभान अल्लाह भाई, वाह 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 वाह। फिर से बहुत अच्छा शेर है भाई, बहुत अच्छा शेर है भाई। यजीद आज भी कैद है। वाह वाह बेशक। यजीद आज भी दरबार की हदों में असीर, और हुसैन आज भी आज़ाद है अवाम के साथ। बेशक हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। नारे सलवा। हुसैन आज भी आज़ाद है अवाम के साथ। और कि ये देखें कि सिखाया तेरी शहादत ने बोलना सबको, सिखाया तेरी शहादत ने बोलना सबको। क्या वाह वाह। कहने भाई। ये इल्मिया है। आप बेशक, इससे बेशक, जो बेशक। सदाकत देखें आप जी। कि सिखाया तेरी शहादत ने बोलना सबको, और ये मार्का हुआ आगाज इख्तिताम के साथ। वाह वाह, इख्तिताम के वाह साथ। वाह, हाय हाय हाय। वाह वाह। मार्का हुआ आवाज दे दी सबको, क्या कहने भाई। इख्तिताम के साथ। वाह वाह। मौला सलामत रखे भाई, माशाल्लाह। और मुतालिबा करो औरत के हक का दुनिया से, जी मुतालिबा करो औरत के हक का दुनिया से। मुतालिबा करो औरत के हक का दुनिया से, रदाए हज़रत ज़ैनब के इंतकाम के साथ, रदाए हज़रत ज़ैनब के इंतकाम के साथ। और उठाए लाशे जवां लड़खड़ाते कदमों से, हाय हाय। मज़ाक के ये शेर है कि उठाए लाशे जवां लड़खड़ाते कदमों से, दवाम वक्त ने पाया तेरे दवाम के साथ। क्या कहने भाई। और तो देखेंगे कि हमारा नाज से कहना अमीर इमाम है हम, हमारा नाम से कहना मेरी माँ है हम। अमीर तखल्लुस है, हमारा नाज से कहना अमीर इमाम है हम, कि अपने नाम से निस्बत है तेरे नाम के साथ। वाह वाह, अपने नाम नाम की से निस्बत है तेरे निस्बत नाम है के साथ। तेरे नाम के साथ। वाह, एक सलवात। मरहबे वक्त को मालूम नहीं है शायद, मरहबे वक्त को मरहबे वक्त को मालूम नहीं है शायद, आखिरी हैदर करार अभी बाकी है। आखिरी हैदर बेशक, आखिरी हैदर करार बाकी क्या है। कहने वाह वाह भाई। वाह। आखिरी हैदर करार अभी बाकी क्या है। कहने भाई। बिलखुसूस इमाम ज़माना सल्लल्लाहु मोहम्मद। अकीदत वो कुंवर महेंद्र सिंह बेदी का शेर था कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं से मुस्लिम का मोहम्मद में जा, और मेरा इस्लाम निको नाम है बदनाम नहीं। बात इतनी है कि अब आम ये इस्लाम नहीं, और इसको और बहुत सारे सदाकत पे है इस्लाम का नाम, तमाम चीज़ें हैं। तो देखिए मौला की शान में जितने अशार जितने मनक़बत जो कहे गए हैं मौला हुसैन बादशाह हुसैन की शान में, वो और कहीं नहीं मिलते। और बिलखुसूस गैर मसलक के लोगों ने लिखे हैं। उसमें से एक शेर देखिए गोपाल मित्तल साहब का, कि क्या शान है वल्लाह हुसैन इब्न अली की, क्या शान है वल्लाह हुसैन इब्न अली। क्या शान है वल्लाह हुसैन इब्न अली के, सर कट गया कद फिर भी हरीफों से बड़ा है। वाह वाह। कद फिर भी हरीफों से बड़ा है। वाह वाह वाह, हरीफों से वाह, बड़ा है। वाह, अच्छा है भाई वाह, शेर। बेशक, सर बेशक। कट गया कद फिर भी हरीफों से बड़ा है। क्या बात और है। जगन्नाथ आज़ाद साहब क्या कहते हैं, क्या प्रोफेसर कहते हैं जगन्नाथ भाई? आज़ाद साहब, कि तूफान बरपा है गर्म है मैदान कारज़ार। कि तूफान तूफान बरपा है। बरपा है गर्म है मैदान कारज़ार, है कातिलों में महब फ़ुगार एक शहसवार, है कातिलों में महब फ़ुगार एक शहसवार। इब्लीसियत इधर है उधर इंसान का वक़ार, वाह वाह। इब्लीसियत इधर है उधर इंसान का वक़ार। इधर है उधर इंसान का वक़ार। हाय हाय। और तन्हा हुसैन है और यजीदी कई कई हजार। हजार। क्या बात है तन्हा भाई। हुसैन है हुसैन और यजीदी कई हजार। कई हजार। ऐ गर्दिश ज़माना ठहर जरा यहीं,
فرمایا گردش زمانہ ہے ذرا یہیں، ایسی مثال پھر نہ ملے گی تجھے کہیں، ایسی مثال پھر نہ ملے گی تجھے یہیں کہیں. اللہ اکبر. اللهم صل على محمد. اور حبیب منفرد اشعار ہیں کہ حبیب ابن مظاہر سے حوصلہ پا کر، ابن مظاہر سے حبیب ابن مظاہر سے حوصلہ پا کر ہمارے قوم کے بوڑھے جوان بے شک بھائی. واہ واہ. جوانوں کے لیے تو ہمارے پاس بہت سے ذخیرے نہیں ہیں، ہمارے قوم کے بوڑھے جوان ہوتے ہیں. اور بے شک اللہ صلوات پڑھیں. جو ظلم سے آری ہے، جو ظلم سے آ رہی ہے، جو ظلم سے آری ہے، حسین اس کے ہے. جو عاشق باری ہے، حسین اس کے حسین اس کے ہیں. غور کے دیگر شعر پر، کوئی بھی نہیں قید یہاں مذہب، کوئی بھی نہیں قید یہاں مذہب، کوئی بھی نہیں قید یہاں مذہب کی، جو حق کے پجاری ہیں حسین. جو حق کے پجاری ہیں. واہ واہ. جو حق ایک سوال بے شک. مصائب کے چند بند اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. زندہ باد. ہے غریب بے کسو مظلوم بے وطن حسین، ہے غریب بے کسو مظلوم بے وطن حسین. نو کے سنا پہ سر رہا تیروں پہ تیرا تن حسین. بھائی شہید ہو گیا، بیٹا جوان مر گیا، لوٹا ستم کی فوج نے، پھولا پھلا چمن. اہل حرم کو لے گئے قیدی بنا کے اشقیاء، دشت بلا میں رہ گئے بے غسل و بے کفن حسین. زندہ سے چھوٹ کے آئی جب زینب تو بھائی سے کہا، زندہ سے چھوٹ کے آئی جب زینب تو بھائی سے کہا، جنگل میں تجھ کو چھوڑ کر جائے کہاں بہن. اللہ صل على محمد صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. آسان نہیں ہے، مشکل ہے. اور زینب سے بطور خاص کہ زینب سے پکاری روح علی، زینب سے پکاری روح علی، یہ سورج تم پلٹاؤ،
زینب سے پکاری روح علی یہ سورج تم پلٹاؤ، تم پلٹاؤ، عباس پہ قابو پا جانا آسان نہیں ہے مشکل ہے. کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، کیا کہنے بھائی. زینب سے مارکے کا شعر ہے بھائی، ماشاءاللہ. یہ سورج پلٹاؤ تم بیٹی، عباس کو قابو کر پانا آسان نہیں ہے مشکل ہے. مشکل ہے. ایک صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ شعر بطور خاص دیکھیے گا جی جی کہ نائب دیکھیے گا جی جی کہ غازی نے کیا جس دم حملہ جبریل پکارے کیا کہنا. غازی نے کیا جس دم حملہ جبریل پکارے کیا کہنا. استاد کے وار کو دہرانا آسان نہیں ہے مشکل ہے. استاد کے وار کو دہرانا آسان نہیں ہے مشکل ہے. کیا کہنے بھائی، ہمیں بھی غازی نے کیا جس دم حملہ، غازی نے کیا جس دم حملہ جبریل پکارے کیا کہنا. استاد کے وار کو دو جانا آسان نہیں ہے اور مشکل ہے. اور یہ بھی جو ہے وہ شعر بطور خاص دیکھیے بی بی سیدہ کی شان میں ہے کہ یہ اہل فلک بھی جانتے ہیں آیت کا بہانہ ہے ورنہ. یہ اہل فلک بھی جانتے ہیں، یا اہل فلک سے مراد فرشتوں کا ہے کہ یہ اہل فلک بھی جانتے ہیں آیت کا بہانہ ہے ورنہ. یہ اہل فلک بھی جانتے ہیں آیت کا بہانہ ہے ورنہ. زہرا کی چوکھٹ پر آنا آسان نہیں ہے مشکل ہے. زہرا کی چوکھٹ پر آنا. بہت اچھا شعر ہے. 3 دن تک لوگ جو ہے وہ فرشتے آ کے وہ مسکین اور یتیم اور اسیر بن کے جو روٹیاں لے جاتے رہے، تو یہ آیت لاتے رہے اور روٹیاں لے جاتے. کیا کہنے بھائی، بدل لیتے جاتے رہے. صحیح بات. زہرا کی چوکھٹ پر آنا آسان نہیں ہے مشکل ہے. ایک سوال پڑھیں آپ. ایک سوال اور پڑھیں. محمد ایک عقدہ خشا کی آمد کا اعجاز ذرا دیکھے دنیا. ایک عقدہ خشا کی آمد کا اعجاز ذرا دیکھے دنیا. دیوار میں در بن جانا، دیوار میں در بن جانا آسان نہیں ہے. کیا زبردست شعر ہے. عقدہ کشا، ہاں ہاں کیا ورڈ ہے. عقدہ کشا زندہ باد. معراج کی شب جو پردے سے نکلا وہ ہاتھ کس کا تھا. معراج کی شب جو پردے سے نکلا وہ ہاتھ کس کا تھا. نہ سمجھو کو سمجھانا آسان نہیں ہے مشکل ہے. بے شک آسان نہیں ہے مشکل ہے. کیا شعر ہے. کیا اور شہزادی زینب جو آج جو عزاداری ہم تک پہنچی ہے، یہ صرف اور صرف یہ شہزادی زینب کے حوالے سے پہنچی ہے، ورنہ ہم تک عزاداری نہ پہنچتی. تو شہزادی زینب کے لیے یہ شعر لکھا ہے کہ ہو تجھ پر سلام بانی غم مظلوم کا فرش ماتم. ہو تجھ پر سلام بانی غم مظلوم کا فرش ماتم. ظالم کے گھر میں بچھوانا آسان نہیں ہے مشکل ہے. کیا بات. ظالم کے گھر میں بے شک بھائی، بہت بڑا شعر ہے یہ، بہت بڑا شعر ہے یہ. جو شہزادی زینب نے پہلی عزاداری کری تھی شام میں دشمن کے گھر میں، صحیح ہے. ظالم کے گھر میں فرش عذاب بچھوانا آسان نہیں ہے مشکل ہے. اور یہ مطلب خاص شعر مولا عباس کے لیے ہے. سمجھیے شاعر نے جو ہے وہ میرے حساب سے تو اپنا قلم توڑ دیا ہے. باقی آپ لوگ کی جو ہے وہ احساس کا دریا باڑ پہ ہو اور تشنا لبی معراج پر ہو. احساس کا دریا باڑ پہ ہو اور تشنا لبی معراج پہ ہو. ایسے میں اپنی پیاس بچا لانا آسان نہیں ہے مشکل ہے. ایسے میں اپنی پیاس بچا لانا آسان نہیں ہے مشکل ہے. مارکے کی بات ہے. آسان نہیں ہے مشکل ہے. اور پایا ہے جو نانا کا ممبر کر ذکر نواسے کا نیر. پایا ہے جو نانا کا ممبر کر ذکر نواسے کا نیر. یہ عزت یہ منصب پانا آسان نہیں ہے مشکل ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلی علی محمد وعلی محمد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بالحق بالقاسم محمد. اللهم صل على على آل بيت محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللهم صل على محمد. سورہ ہجر کی یہ آیت کہ انا ذکر نزلنا وانا له لحافظون. اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہی ہیں اور اس ذکر کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. تو مسلسل آپ لوگوں سے 6-7 تقریروں میں اسی پہ جو ہے وہ گفتگو چل رہی ہے. تو اسی سے متعلق 2-4 باتیں اور پھر آپ لوگوں کی ذہن میں تمام
اللہ اس میں قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اس ذکر کو نازل کرنے والے بھی ہم ہی ہیں اور اس ذکر کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. تو کہیں پہ تو اس ذکر سے مراد قرآن کو دیا گیا ہے کہ اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہی ہیں اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. اور کہیں کہیں پر اس ذکر سے مراد احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے مراد محمد ہے اور محمد کو نازل کرنے والے بھی ہم ہی ہیں اور حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. تو پچھلی کچھ گفتگو میں تقریروں میں آپ لوگوں کو میں نے دلیلیں دی کہ کیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کری اور کیسے قرآن کو نازل کیا اور کیسے محمد کو نازل کیا اور کیسے محمد کو کی حفاظت کری. تو دیکھیے اللہ سب سے بڑا ہے, حفاظت کرنے والا وہی ہے, لیکن اللہ جو حفاظت کرتا ہے وہ کسی نہ کسی کے وسیلے کے ذریعے کرتا ہے. اللہ خود کرتا ہے حفاظت لیکن کسی نہ کسی وسیلے کے ذریعے. اللہ خود اتر کے زمین پہ آ کے کسی کی حفاظت نہیں کرتا. اور بہرحال جو آج کل جو وبا چل رہی ہے تو حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے. اور جس دن اللہ نے کہہ دیا بس ختم, جس دن اللہ نے کہہ دیا بس اسی دن یہ وبا ختم ہے. تو دیکھیے اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے, شاید ہم لوگ کے مانگنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے, اس کی عنایت میں کوئی کمی نہیں ہے. تو ہم سب دعا کریں کہ جلدی سے جلدی یہ وبا جو ہے وہ ختم ہو اور ہم لوگ فرش اعضا پہلے کی طرح سے کریں اور جو بھی جن کی بھی مشکلات ہیں اس کو حل کیا جائے. دیکھیے اللہ نے صرف قرآن کی حفاظت نہیں کری, اللہ نے صرف پیغمبر کی ہی حفاظت نہیں کری, اللہ نے بہت سارے نبیوں کی حفاظت کری. اگر آپ سورہ انبیاء پڑھیں اس میں جو سورہ انبیاء ہے اس میں اللہ نے کئی سارے نبیوں کا ذکر کیا ہے اور اس میں کس طرح سے نبیوں کی حفاظت کری ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے. اب جیسے ہم نے دیکھا کہ جناب موسیٰ 3 برس کے ہیں یا 4 برس کے ہیں اور فرعون کے دربار میں ہیں اور فرعون نے ایک طرف جواہر رکھ دیے, موتی سونا اور چاندی رکھ دیے اور ایک طرف جلتے ہوئے انگارے رکھ دیے اور جناب موسیٰ کو وہاں پہ چھوڑ دیا اور یہ کہا کہ اگر یہ کوئی عام بچہ ہے تو یہ جلتے ہوئے چمکیلے انگارے اٹھائے گا اور اگر یہ خدا کا کوئی نیک بندہ ہے تو یہ جواہرات اٹھائے گا. تو لیکن اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا, عملی طور پر موسیٰ کو تقیہ کرایا. موسیٰ بڑھے آگے, انگارہ اٹھایا اور کھایا تو موسیٰ کے ہاتھ بھی جلے اور موسیٰ کا زبان بھی جلی. تو کیا اللہ موسیٰ کو نہیں بچا سکتا تھا؟ بے شک بچا سکتا تھا. دوسری طرف اللہ نے ذکر کیا جناب نمرود کے دور میں جناب ابراہیم آگ پر کھڑے ہوئے ہیں. اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا. اگر اللہ وہاں پر آگ کو حکم دے رہا ہے کہ ٹھنڈی ہو جا تو یہاں پہ موسیٰ کے لیے کیوں نہیں کہا کہ آگ کو ٹھنڈی کر دے؟ کیا اللہ کا مزاج بدل گیا؟ کیا اللہ کا نظریہ بدل گیا؟ نہیں, اللہ کا مزاج نہیں بدلا, اللہ کا نظریہ نہیں بدلا. بھئی وہاں پہ موسیٰ کی جان بچانی تھی. اگر فرعون کو یہ پتہ چل جاتا کہ یہ کوئی خدا کا بندہ ہے تو موسیٰ کی جان پہ بناتی. اس لیے وہاں پر مصلحتاً موسیٰ کو آگ کھلائی, ان کا ہاتھ جلایا, ان کی زبان جلائی, لیکن وہاں پہ ابراہیم کی جان کو خطرہ نہیں تھا اس لیے آگ کو حکم دیا. یہاں موسیٰ نے آگ کو حکم, یہاں پہ اللہ نے آگ کو حکم نہیں دیا. اب جو یہ لوگ ہمارے اوپر یہ جو ایک الزام ہے کہ امام حسن نے جو ہے وہ صلح کیوں کری اور امام حسین نے جنگ کیوں کری. ارے بھیا, جہاں پہ دین کو بچانے کا معاملہ تھا, جہاں پہ صلح کی ضرورت تھی وہاں صلح کری اور جہاں پہ جنگ کی ضرورت تھی وہاں پہ جنگ کری. کیا کہنے بھائی, دونوں بھائیوں کے مزاج میں کوئی فرق نہیں تھا, دونوں بھائیوں کے نظریوں میں کوئی فرق نہیں تھا. فرق ہمارے نظریے میں, فرق ہمارے سوچنے میں ہے, فرق ہمارے دیکھنے پہ ہے. تو جہاں پر دین کو بچانے کے لیے صلح کی ضرورت تھی وہاں پہ صلح کری اور جہاں پر جنگ کی ضرورت تھی وہاں پہ جنگ کری. ہم نے دیکھا کہ اب جناب ابراہیم آگ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا, اللہ نے فوراً جبریل کو مدد کے لیے بھیجا. جبریل نے جناب ابراہیم سے پوچھا کیا کوئی حاجت ہے؟ جبریل نے جناب ابراہیم سے پوچھا کیا کوئی حاجت ہے؟ جناب جبریل نے کیا جواب دیا؟ ہے. صرف یہ نہیں کہا ہے لیکن جس سے ہے اس سے کہوں گا نہیں. حاجت ہے لیکن جس سے ہے اس سے کہوں گا نہیں. ٹھیک ہے, کیا کہنے, لیکن اللہ نے فوراً جناب ابراہیم کی دعا کو قبول کر فرمایا اور آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا. آگ جلائی تھی نمرود نے
हुक्म दिया अल्लाह ने। क्या कहने, अल्लाह क्या बताना चाह रहा है कि आग तुम्हारी जलाई हुई है लेकिन इख्तियार हमारा है। क्या कहने, क्या आग कहने, तुम्हारी जलाई हुई है लेकिन इख्तियार हमारा है। अब अगर यही इख्तियार आपको करबला में देखना है तो रोज़े आशूर जब इमाम हुसैन उमर साद से जब गुफ्तगू करने गए हैं तो उमर साद से क्या कहा था कि इन सबको चुप करा दो, मैं कुछ कलाम करना चाहता हूँ। सब के सब चुप हो गए थे लेकिन घोड़ों की टापें चल रही थी। तो इमाम हुसैन ने कहा कि इनको भी चुप कराओ। तो इमाम उमर साद ने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो इमाम हुसैन ने कहा था ये मेरे अख्तियार में है, ये मेरे अख्तियार में है। तो जब घोड़ों को इशारा किया तो घोड़ों ने टापे मारना बंद कर दी। तो इमाम हुसैन इख्तियार बताना चाह रहे हैं। दुनिया क्या समझेगी इमाम हुसैन को, दुनिया क्या जानेगी इमाम हुसैन को। हमने देखा मस्जिद नबवी भरी हुई है, रसूल सजदे में है, इमाम हुसैन सफ़ों को चीरते हुए आए। देखिए इमाम हुसैन सफ़ों को चीरते, देखिए इख्तियार क्या होता है इमाम का इख्तियार, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम यहाँ जैसे अभी सदर जो है यहाँ पढ़ रहे थे या ये बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा था, साहिब खाना ने कहा कि देखिए ऐसा जाकिर अभी आने वाले हैं तो आप थोड़ा सा मतलब मुलतवी कर दिए ताकि जाकिर को आने तब तक आप पढ़ते रहिए, टूल दे दीजिए। तो अब एक मतला 2-3 शेर, अब हमने एक मतला पढ़ा, 2-3 शेर पढ़े। अब हमने नज़रें हमारी दरवाजे की तरफ हैं कि वो आए कि नहीं आए, और आए कि नहीं आए। और फिर हमने एक मसला 2 शेर, और फिर नज़रें हमारी उधर जो गड़ी हुई हैं कि वो आए कि नहीं आए, वो आए कि नहीं आए। अब आप यही तसव्वुर करिए कि रसूल जो हैं वो सजदे में हैं, हुसैन जो हैं वो पुष्प पर हैं, और अल्लाह का हुक्म आ रहा है कि जब तक हुसैन अपनी मर्जी से ना उतर जाए सजदे से सर मत उठाइएगा। अब सर सजदे पे हैं, सर सजदे में है अल्लाह के लिए, दिल हुसैन की तरफ। क्या कहने, सजदा किया सुभान रब्बी आला व बिहम्दे, हुसैन उतरे कि नहीं उतरे, सुभान रब्बी व आला बिहम्दे, हुसैन उतरे कि नहीं उतरे। तो ये इख्तियार है इमामत है, क्या कहने, ये इख्तियार है इमामत है। देखिए वो जो एक छोटा सा एक मतलब एक वाकया कहा गया कि बच्चे हैं, बच्चे तो जो है वो घोड़ा समझ के वो पीठ पे बैठ जाते हैं। भैया देखिए हुसैन हम मान सकते हैं कि बच्चे हैं, चलिए हम मान सकते हैं कि वो 5 साल के थे, वो नबी नहीं, अल्लाह बच्चा नहीं है, नबी बच्चा नहीं है। मान सकते हैं बच्चा थे लेकिन अल्लाह बच्चा नहीं है, नबी बच्चे नहीं है। बहुत अच्छा बोला माशाल्लाह, जिंदाबाद बेटा जिंदाबाद। इन्नी तारिकुम फी सकलैन, क्या कहें, इन्नी तारिकुम फी सकलैन, हम तुम्हारे बीच 2 चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं, एक कुरान और एक अहले बैत। इन दोनों से वाबस्ता है और ये दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, हत्ता कि मुझसे हौसला कौसर पे आके मिलेंगे। ठीक है। गदीर में जो आयत उतरी, गदीर में जो आयत उतरी, देखिए गदीर में जनाब जिब्रील 2 बार आए। ठीक है। पहली आयत क्या लेकर आए, आयत लेकर नहीं आए, पहला हुक्म लेके आए, या अय्युहल रसूल बल्लिग मा उनज़िला मिन रब्बिक इल्लम तफा वमा बल्लगता रिसालता। ए रसूल आप पहुंचा दीजिए जो आप पर आपके अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, और अगर ये ना किया तो गोया कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। उसके बाद रसूल ने क्या फरमाया, अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला, अना मौलल मोमिनीन, मैं मोमिनीन का मौला, और मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। और रवायत बताती है कि पैगंबर जो थे वो तकरीबन ऊंचाई पे खड़े हुए थे, जो मेंबर बना था वो तकरीबन ऊंचाई पे था और अली नीचे खड़े हुए थे। उस वक्त रसूलुल्लाह की जो उम्र थी वो 63 साल, मौलाए कायनात 31 साल। रसूल झुके, मौलाए कायनात को उठाया और दिखाया, या रसूलुल्लाह आप तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत, और दिखा सिर्फ अली को रहे हैं, तो कुरान क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो रसूल जवाब देंगे तुम समझे नहीं, मैंने ये भी कहा अली ओ माल कुरान, कुरान ओ माल अली, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, हक अली के साथ, अली हक के साथ, और मैं हक को उधर उधर मोड़ दूंगा जिधर जिधर अली मोड़ जाएंगे। एक चीज बस समझने वाली, जो कुंतो का जो लफ्ज है ना, कुंतो का जो लफ्ज होता है उसको कहते हैं था। मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला, मन कुंतो जिसका मैं मौला था, उसके हवाले मौला, जिसका मैं मौला था उसके अली मौला, यानी अभी से इमीडिएटली इफेक्ट, अभी से अली उसके मौला। अगर आपको इसकी 2 मिसालें देनी हो तो कुंतन नबिया, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबोगिल के दरमियान थे, मैं तब भी नबी था, मैं तब भी नबी था। और दूसरा अल्लाह क्या फरमा रहा है, मैंने चाहा कि मैं पहचाना, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं।
میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تو یہی جو کنتوں کا جو لفظ ہے یہ رسول اللہ نے وہاں استعمال کیا کہ جس کا میں مولا تھا آج سے ابھی سے علی اس کے مولا. کیا کہنے پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور جیسے ہی میں اس میں اپنی روح داخل کروں تم سب سجدے میں گر جانا. سارے فرشتے، وہ آپ لوگوں کو سب پتہ ہے، سارے فرشتے سجدے میں گر گئے اور صرف ایک ابلیس جو ہے وہ سجدے میں نہیں گرا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں نفاق پیدا ہوا. جیسے ہی اللہ نے کہا تھا کہ میں جیسے ہی اپنی روح داخل کروں تم سب سجدے میں گر جانا، اسی وقت شیطان کے دل میں، ابلیس کے دل میں نفاق پیدا ہوا. اللہ چاہتا تو آدم کو سجدہ نہ کراتا. سجدہ کرانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ابلیس کے دل میں جو نفاق پیدا ہوا ہے یہ کفر بن کے سامنے آ جائے. کیا کہنے بھائی؟ اللہ کا چاہتا تو سجدہ نہ کراتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سجدہ کرانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ جو نفاق جو پیدا ہوا ہے یہ کفر کی شکل میں سامنے آ جائے. یہ جو آج عزاداری کے مخالف جو لوگ اٹھتے ہیں تو یہ کفر جو ہے، جو نفاق ہے یہ کفر بن کے سامنے آ رہا ہے. جو امام حسین کے اور جو بغض علی میں اور بغض حسین میں جو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ نفاق جو ہے یہ پہلے سے ان کے دل میں ہے، لیکن یہ صرف بغض علی ہے، اور بغض علی جو ہے وہ کفر بن کے سامنے آ جاتا ہے. کیا کہنے بھائی؟ آپ لوگ کی زحمت کو تمام کیا. دیکھیے مصائب میں، دیکھیے کہنے کے لیے تو مطلب مصائب صرف اگر یہی کہتے ہیں کہ امام حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا، رونے کے لیے یہی مجھے کچھ زیادہ مصائب نہیں پڑھنے، لیکن ایک تصوریاتی آپ کے سامنے 2-4 جملے رکھوں گا، اس میں آپ لوگ جو ہے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. آپ دیکھیے کہ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اس میں رسول اللہ نے سب سے آگے اپنے خانوادے کو رکھا. خندق ہو، خیبر ہو، بدر ہو، احد ہو، جتنی بھی جنگیں رسول اللہ، دیکھیے 82 جنگیں رسول اللہ کی زندگی میں ہوئی ہیں. 82 جنگیں ٹوٹل اسلام کی ہسٹری میں 82 جنگیں ہوئی ہیں، اس میں سے 78 رسول اللہ کی زندگی میں ہوئی ہیں. 4 جنگیں ایسی ہیں جو رسول اللہ کے بعد مولا کائنات نے اکیلے لڑی ہیں. 78 جنگوں میں رسول اللہ نے سب سے پہلے اور سب سے آگے اپنے خانوادہ، اپنے احباب اور اپنے بھائی مولا کائنات کو آگے رکھا، کیونکہ جانتے تھے رسول اللہ کہ یہاں پہ موت کا خطرہ ہے. تو جہاں پر موت کا خطرہ تھا وہاں پر علی کو سامنے کیا، اپنے دوستوں کو، اپنے اصحابوں کو آگے نہیں کیا. ہر جگہ علی تم جاؤ، علی تم جاؤ، علی تم جاؤ. تو جہاں پہ موت کا خطرہ تھا وہاں رسول اللہ نے مولا کائنات کو سامنے رکھا. ٹھیک، اب آپ کربلا میں آئیے. کربلا میں آپ جانتے ہیں کہ امام حسین نے سب سے پہلے اپنے دوستوں کو، انصاروں کو اور صحابہ کو بھیجا اور اپنے گھر والوں کو روکا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جتنی جلدی شہید ہوگا اس کی پیاس اتنی جلدی ختم ہوگی. آپ اس بات، جو سب سے پہلے شہید ہوا اس کی پیاس اس کی اتنی جلدی ختم ہو گئی، اور جو سب سے آخر میں شہید ہوا وہ پیاس زیادہ رہی، اس کی شدت زیادہ رہی. تو سب سے آخر میں جو شہید ہوا ہے وہ 6 مہینے کا علی اصغر، اس کے بعد امام حسین. تو سمجھے سب سے بڑا جو جہاد کیا ہے وہ 6 مہینے کا علی اصغر نے کیا، اس کے بعد امام حسین نے کیا. دوست، احباب، انصار سب شہید ہو گئے سب سے آخر میں، وہ بھی سب سے آخر میں. اگر امام نے جب آواز دی کہ حل من الناس ینصرون، اس وقت جناب علی اصغر نے کہا تھا کہ میں آپ کی نصرت کروں گا. تو جو جتنی دیر میں شہید ہوا اس کی پیاس اتنی زیادہ ہے. لیکن اس کے باوجود عصر عاشور جب سب شہید ہو گئے، سب کی پیاس ختم ہو گئی. امام حسین کی پیاس ختم ہو گئی، عباس کی پیاس ختم ہو گئی، علی اکبر کی پیاس ختم ہو گئی، اون محمد کی پیاس ختم ہو گئی. لیکن تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ زینب کو کب پانی ملا. پتہ نہیں زینب کب سے پیاسی ہیں. تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ ام کلثوم کو کب پانی ملا. تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ سکینہ کو کب پانی ملا. تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ رقیہ کو کب پانی ملا. تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ ام لیلہ، ام کلثوم کو، ام فروا کو کب پانی ملا. جب یہ قافلہ شام کے دربار سے، جب یہ قافلہ کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو کچھ عورتیں جو ہیں وہ گھروں کی چھتوں پہ بیٹھی ہوئی تھیں، اور ایک اونٹ کے اوپر شہزادی زینب سکینہ کو لیے بیٹھی ہوئی تھی. تو جو عورتیں جو چھتے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھیں انہیں نے کہا کہ دیکھ لگتا ہے یہ بچی جو ہے وہ بہت پیاسی ہے، اس کو تھوڑا سا پانی دے دو. تو اس میں سے کچھ عورتیں جو ہیں وہ کٹورے میں پانی لے کے آئیں اور جناب سکینہ کے ہاتھ میں دے دیا. جیسی جناب سکینہ نے وہ پانی پینا چاہا تو اس میں سے ایک عورت ہی بولی کہ جناب سکینہ سے کہ میں تم کو پانی پینے سے منع نہیں کرتی، تم پانی پی لو، لیکن پانی پینے سے پہلے ایک دعا میرے لیے کر دو، صرف ایک دعا میرے لیے کر دو. اس بچی نے جلا ہوا کرتا اٹھایا، ننھے ہاتھ پھیلائے اور دعا مانگی.
اے میرے پالنے والے، اس عورت کو جلد سے جلد مدینے جانا نصیب ہو، جلد سے جلد مدینے جانا نصیب ہو۔ جیسے ہی شہزادی زینب نے مدینے کا نام سنا، فوراً تڑپ گئی، فوراً اس سے پوچھا کہ تو مدینہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں مدینہ اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ میں اپنی شہزادی اور اپنے شہزادے سے ملنا چاہتی ہوں۔ زینب نے پوچھا کون ہے تمہارا شہزادہ، کون ہے تمہاری شہزادی؟ اس نے کہا میں اپنے شہزادہ حسین اور اپنی شہزادی زینب سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا تم کیسے جانتی ہو حسین کو زینب کو؟ کہا بی بی میں نے ان دونوں کو گودیوں میں پالا ہے۔ زینب نے اس سے کہا کہ اگر تم ابھی زینب کو دیکھو گی تو کیا پہچان لو گی؟ اس نے کہا ہاں بی بی میں نے زینب کو گودیوں میں پالا ہے، اگر میں زینب کو دیکھوں گی تو پہچان لوں گی۔ فوراً زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے ام ابیہا میں تمہاری شہزادی زینب ہوں، تم نے مجھے نہیں پہچانا، وہ نو کے سرا پر تمہارا شہزادہ حسین کا سر ہے۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، وزن بقضاء و تسلیما پالنے والے ہماری اس عبادت کو قبول فرما، آمین۔ پالنے والے ہمیں زیادہ سے زیادہ گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں جہاں بھی محبت اہل بیت ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کر، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کر، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد ادا کر، ہماری اولادوں کو صراط مستقیم کو باقی رکھ، الہی آمین۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما اور ہمیں ان کے انصاف میں شامل کر، صاحب خانہ کی توفیقات میں اضافہ کر۔ ماتم حسین آیا ہوگا لوریاں دے کے جسے زندہ نے سلایا ہوگا، لوریاں دے کے جسے زندہ میں سلایا ہوگا، سینہ بابا کا تجھے، سینہ بابا کا تجھے یاد تو آیا ہوگا، لوریاں دے کے جسے زندہ میں سلایا ہوگا، لوریاں دے کے جسے زندہ میں سلایا ہوگا، حق کا آج بچھونا ہے نصیبوں میں تیرے، حق کا آج بچھونا ہے نصیبوں میں تیرے، ہاں کبھی باپ نے، ہاں کبھی باپ نے سینے پہ سلایا ہوگا، لوریاں دے کے جسے زندہ میں سلایا ہوگا، لوریاں دے کے جسے زندہ میں سلایا ہوگا، یس بابا کی تجھے یاد تو آئی ہوگی، یاد بابا کی تجھے یاد تو آئی ہوگی، پانی فضان جو ہو، پانی فضان جو ہو تو سے لگایا ہوگا، لوریاں دے کے جسے زندہ میں سلایا ہوگا، لوریاں دے کے جسے زندہ میں سلایا ہوگا، زنجیر میں جکڑا تھا جنازہ تیرا، ہائے زنجیر میں جکڑا تھا جنازہ تیرا، کیسے بیمار نے، کیسے بیمار نے زندہ سے اٹھایا ہوگا، لوریاں دے کے جسے زندہ میں سلایا ہوگا، لوریاں دے کے جسے زندہ میں سلایا ہوگا، شمر بھولے گا بھلا کیسے
शिम्र भूलेगा भला कैसे तमाचा तेरा। शिम्र भूलेगा भला कैसे तमाचा तेरा। शिम्र भूलेगा भला कैसे तमाचा तेरा। चैन मासूम ने मर कर भी न पाया होगा दुनिया देख जिसे जिंदा ने सुनाया होगा। दुनिया देख जिसे जिंदा में सुलाया होगा। सीना बाबा का तुझे याद तो आया होगा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन तज़किरा जैसे बहुत खतीब ले या हुसैन या हुसैन। या आज भी तज़किराए करबला बाकी है। 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 ना उलट दूं सफ़ेदा तो मैं अब्बास नहीं। ना उलट दूं सफ़ेदा तो मैं अब्बास नहीं। ना उलट दूं सफ़ेदा तो मैं अब्बास नहीं। सिर्फ आका से मुझे इज़्ने बेगार बाकी है। आज भी तज़किराए करबला बाकी है। आज भी तज़किराए करबला बाकी है। अब न देखो दर खैमा से सकीना मुझको। अब न देखो दर खैमा से सकीना मुझको। अब न देखो दर खैमा से सकीना मुझको। बह गया खून जिगर मश्क में क्या बाकी है। आज भी तज़किराए करबला बाकी है। आज भी तज़किराए करबला बाकी है। जुल्म अब अहले हरम पर कोई बाकी तो नहीं। जुल्म अब अहले हरम पर कोई बाकी तो नहीं। जुल्म अब अहले हरम पर कोई बाकी तो नहीं। शिम्र बोला भी ज़ैनब की रदा बाकी है। आज भी तज़किराए करबला बाकी है। आज भी तज़किराए करबला बाकी है। अब न देखो दर खैमा से सकीना मुझको। अब न देखो दर खैमा से सकीना मुझको। अब न देखो दर खैमा से सकीना मुझको। बह गया खून जिगर मश्क में क्या बाकी है। आज भी तज़किराए करबला बाकी है। आज भी तज़किराए करबला बाकी है। बेवगी क्या है वो एक शब की दुल्हन क्या जाने। बेवगी क्या है वो एक शब की दुल्हन क्या जाने।
बेवगी क्या है वो एक शब की दुल्हन क्या जाने, जिसके हाथों में अभी रंगे है नाम बाकी है, आज भी हंस के रहे करबला बाकी है, आज भी हंस के रहे करबला बाकी है। अब अहले हरम पर कोई बाकी तो नहीं जुल्म, अब अहले हरम पर कोई बाकी तो नहीं जुल्म, अब अहले हरम पर कोई बाकी तो नहीं जुल्म, अब अहले हरम पर बाकी तो नहीं जुल्म, अब अहले हरम पर कोई बाकी तो नहीं। शिमर बोला नब की रदा बाकी है, आज भी हंस के रहे करबला बाकी है, आज भी हंस के रहे करबला बाकी है। एक लाहौर और चंद बंद उसके आजाद भी रहा है इंशाअल्लाह। या हुसैन 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 या हुसैन। क्या किस तरीके से गिरिया किया है बंदे की। बात सबा जाके ये हमको बताना, प्यासी है सकीना, बात सबा तसव्वुर करें आप लोग, बच्ची का बैल तसव्वुर करें, आप अपना करना। प्यासी है सकीना, बात सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना, बात सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। याद आए सकीना तो चचा लौट के आना, प्यासी है सकीना, बात सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना। इस छोटे से सिन में वो सितम मैंने उठाए, अल्लाह किसी को न यतीम ऐसा बनाए, खुद अपने लहू में कोई बच्ची न नहाए, मैं तुमको बुलाती रही तुम भी नहीं आए, मैं तुमको बुलाती रही तुम भी नहीं आए, मैं बन गई बादसर लड़कियों का निशाना, प्यासी है सकीना, सबा जाके ये अम्मू को बताना, प्यासी है सकीना, बात सबा से कहती थी परिंदे परिंदे कहाँ जा रहे हैं, प्यासी है सकीना। घर लौट के जाते हैं हर एक शाम परिंदे, किस्मत में लिखे है मेरी जिंदा के अंधेरे,
کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے ہم کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے ہم کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھے تھے ادا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی کہ قد میرا چھوٹا، اب اٹھتی تھی پھپھیاں تو گلا دکھتا تھا میرا، جب اٹھتی تھی پھپھیاں تو گلا دکھتا تھا میرا، گردن کا میری زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ ہموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا لائی دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر لائی کر چکا سیراب وہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، اب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید جانا، پیاسی ہے سکینہ اے باد صبا جا کے یہ ہموں کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا۔ زندہ باد ہے۔ السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمول، السلام علیکم